السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل وی پی این اور ٹویٹر اور ایکس اور انٹرنیٹ پہ بندش لگانے کے لیے علماء سے فتوے لیے جا رہے ہیں، اور کچھ علماء نے کہا ہے جی کہ یہ فحاشی پھیلانے کا سبب ہوتا ہے، اور یعنی اس کو بند کرنا چاہیے، یہ ہمارے پتن جنریشن کو خراب کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ جس طرح ایک مثال آگ کی آپ لیں کہ آگ سے ہم حرارت لے سکتے ہیں، اپنی سردی کم کر سکتے ہیں، کھانا بنا سکتے ہیں، بے شمار دنیا کے کام اس سے ہوتے رہے ہیں اور ہو رہے ہیں، اور اسی سے کسی بندے کو جلانے کا بھی بندوبست ہو سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آگ کو ختم کر دیا جائے۔ اسی طرح سے گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ روزانہ ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ گاڑیاں بند کر دی جائیں۔ چیز کے استعمال کا ایک طریقہ ہے، وہ ضرور وضع کریں، اس کے لیے ضرور کچھ قوانین بنائیں، لیکن یہ نہیں کہ ایک ٹیکنالوجی ہے اور یہ بہت ہی مفید چیز ہے جس کے بغیر دنیا کا نظام آج کل اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی وی پی این صرف لوگ تفریح کے لیے نہیں لگا رہے، بے شمار انڈسٹری میں یہ کام آتا ہے، ہاسپٹلس میں کام آتا ہے، کمپیوٹر، انٹرنیٹ، ایکس بھی ایون، اور خود علماء کیا نام ہے حکمران وہ اس کو یوز کر رہے ہیں وی پی این لگا کے۔ تو شہباز شریف صاحب نے جب مبارک دی ہے ٹرمپ صاحب کو، تو اس بات کا وہاں بھی تذکرہ ہوا کہ آپ اپنے ہاں تو بندش کرتے ہیں، لیکن اسی وی پی این کے ذریعے خود وزیر اعظم جو ہیں وہ ٹویٹر کر رہے ہیں۔ تو وہی کہتے ہیں کہ آپ وہ کام دوسروں کو کرنے کا نہ کہیں جو آپ خود نہیں کر سکتے۔ ان چیزوں کے بغیر آج کل ایک زندگی کا تصور نہیں ممکن، اور یہ کارخانہ زندگی کا جو ہے چلانا مشکل ہے۔ تعلیمی ادارے ہیں، کوئی جگہ نہیں ہے یعنی جہاں پہ آپ کمپیوٹر کا استعمال نہیں کر رہے۔ چھوٹی چھوٹی دکانوں پہ کمپیوٹر کا استعمال ہو رہا ہے، انٹرنیٹ کا استعمال ہو رہا ہے۔ تو دوسری طرف اب یہ جو درباری علماء ہیں، ان کا کیا کوئی ان کے بارے میں کیا کہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ خود ہی کچھ وہ سوچیں کہ علامہ اقبال نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ خود بدلتے نہیں قرآن بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ تو یعنی ایسی تاریخ ہماری بھری پڑی ہے اس طرح کے درباری علماء سے کہ جب فاطمہ جناح جیتی ہیں الیکشن ایوب خان سے اور بھاری اکثریت سے جیتی ہیں، تو انہوں نے جی اب وہ میں نہ مانوں والی پالیسی ایوب خان نے شروع کر دی، اور ان کی جو جیت ہے اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اور پھر جب کسی طرح سے لوگ ان کی باتوں کو ماننے پہ آمادہ نہیں ہوئے، تو انہوں نے علماء سے فتوے دلوائے کہ جی عورت حکمرانی نہیں کر سکتی۔ کوئی ان سے پوچھے کہ اگر عورت حکمرانی نہیں کر سکتی تو آپ نے ان کو کس طرح سے وہ الیکشن لڑی اور آپ ہی کی حکومت میں وہ جیتی، اور جب جیت چکی تو آپ سے یہ برداشت نہیں ہوا اور آپ نے مذہب کا سہارا لیا۔ تو اس طرح سے کہ یعنی لوگوں سے تاریخ بھری پڑی ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا بھی جہاد ہے۔ اپنے اسلامی تاریخ کو ابتدائی سے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے ایسے مخلص رہنما تھے، دینی علماء تھے، جنہوں نے کلمہ حق کے لیے اپنی جانیں تک گنوانے سے دریغ نہیں کیا۔ امام ابو حنیفہ کی مثال لے لیں، ان کو خلیفہ نے قاضی القضاء کا عہدہ پیش کیا، تو انہوں نے یہ کہہ کے معذرت کر لی کہ میں اپنے آپ کو اس عہدے کے لیے موزوں نہیں سمجھتا۔ تو خلیفہ نے ان کو کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ تو امام ابو حنیفہ نے اس پہ جواب دیا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو پھر تمہیں اور بھی اس عہدے کا اہل نہیں ہوں۔ تو اس بات پر خلیفہ نے ان کو قید کر دیا، اور ان کے جو شاگرد تھے ابو یوسف، ان کو قاضی قضاء بنا دیا۔
تو اسی قید کے میں ہی صعوبتیں برداشت کرتے کرتے امام ابو حنیفہ کی وفات ہو گئی۔ امام احمد بن حنبل جو تھے انہوں نے درباری جو علماء کے فتووں کو ماننے سے انکار کیا، تو اس وقت کے عباسی خلیفہ مامون جو تھے انہوں نے امام احمد بن حنبل کو کے ہاتھ کاٹنے کا اور ان کے سر قلم کرنے کا حکم دیا۔ ان کے حکم کی تعمیل ابھی ہو نہیں پائی تھی کہ مامون کا انتقال ہو گیا، اور ان کے آگے سے جو جانشین تھے انہوں نے امام احمد بن حنبل کے کپڑے اتروائے اور ان کو کوڑے لگوائے سرعام۔ اس کے باوجود وہ اپنے موقف سے نہیں ہٹے، حق سے سرے منہ پیچھے نہیں ہٹے۔ تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے کہ ایسے لوگوں کا نام جو ہے وہ لوگ ہمیشہ احترام سے لیتے ہیں۔ تو یہ بات ہمارے علماء کو سمجھنی چاہیے کہ آپ کوئی اپنے وقتی طور پہ عہدے لینے کے لیے، پلاٹ لینے کے لیے حکمرانوں کی خوشامد کرتے ہیں، لیکن آپ کو تاریخ کبھی معاف نہیں کرتی۔ ایسے یعنی وہ کیا کہتے ہیں کہ زبان کا کہا ہوا تلوار سے بڑھ کے ہوتا ہے۔ تو اپنے جو کوئی عالم ہے، ایون کوئی فنکار ہے، وہ بھی جب، اور کوئی صحافی ہے، کوئی بھی جب سچ سے انحراف کرتا ہے تو وہ گویا کہ تاریخ کے قہرِ مذلت میں جا گرتا ہے۔ تو اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ ہمیشہ کی زندگی میں عزت کا سودا کرے اور اپنے دین کو کسی کے لیے بھی نہیں ٹھیک کہ وہ بیچے، لیکن ایک عالم سے یہ توقع نہیں کی جاتی۔ وہ ایک اس کو کیا کہتے ہیں، لوگوں کے لیے ایگزامپل ہوتے ہیں، وہ ایک مینارہ ہوتے ہیں روشنی کا جس کی طرف لوگ ہدایت کے لیے رجوع کرتے ہیں۔ تو وہی اگر غلط تعلیمات دینے لگ جائیں تو اس معاشرے کا کیا ہوگا۔ یہ ایک ہمارے یہاں گروپ پایا جاتا ہے، تو خدا جو کہ اپنے وقتی فائدوں کے لیے، تو قرآن میں اس بارے میں فرمایا گیا ہے کہ انہوں نے چھوٹے فائدے کے لیے اپنے اللہ کی آیات کو بیچ دیا، اور انہوں نے کیا ہی گھٹیا سودا کیا۔ تو اس بارے میں انہیں ضرور سوچنا چاہیے۔